اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے 67 آیات سے شروع کریں گے، سورۃ البقرہ کی 67 آیات۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا۔ تو یہاں پر یہ جو لام ہے اس کے آگے واو ہے، پھر یہاں پر دو الف آتے ہیں، تو ہم نے اس لام کو اس یعنی کہ دال کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ جو واو ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا، اور یہ دو جو بیچ میں الف آتے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے لام کو دال کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ربك يبين لنا ما لونها ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه، یہاں پر دیکھیں تو نون مشدد ہے، یہاں پر ہمیشہ غنہ کریں گے۔ قال انہ یہاں پر الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش ہو یا کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، یہ جو تینوں ورڈ ہیں اور یہ جو تینوں آپشن ہیں، ہم نے ان کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ انہ یقول انہا، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ انہا بقرۃ، تو یہاں پر اخفا غنہ ہوئے گا، وہ اس لیے ہوگا کہ یہاں دو پیش کی تنوین کے آگے حروف اخفا میں صاد ہے، تو یہاں پر اخفا غنہ کریں گے۔ بقرۃ صفراء، یہاں پر 5 حرفی مد ہے اس حمزہ کے اوپر، تو اس کو ہم 5 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ صفراء فاقع لونها فاقع لونها فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ تسر، را کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون ہے مشدد، یہاں پر غنہ کریں گے، پھر اس نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وہ کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ اس نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، تو اب اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تسر الناظرین، تو یہاں پر سٹاپ کریں گے تو اس نون کو ساکن کر دیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ جب یہاں اس کے بعد والا حرف یا مطلب کہ حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر اس نون کو ساکن کریں گے۔ تسر الناظرین تسر الناظرین۔ تو یہاں پر آیات مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے آگے جو ہے نا مطلب دوسری آیات شروع کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا قالوا اس لام کو اس دال کے ساتھ ملائیں گے. یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو یہ جو ورڈ پڑھایا ہے کہ واو کو نہیں پڑھیں گے اور جو بیچ میں دو الف ہیں ان کو بھی نہیں پڑھیں گے. قالوا ادع لنا بلکہ اس لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي یہاں سٹاپ کریں گے. یہاں پر لام کا آپشن آ رہا, ٹھیک ہے. یہاں پر اگر ہم وقف کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پر سانس مکمل نہیں ہو رہا, یعنی کہ سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہے, تو آپ پھر یہاں پر وقف کر لیں گے. یبین لنا ما ہی یبین لنا ما ہی ان البقرة شابه علينا ان البقرة شابه علينا نون یہاں پر نون مشدد ہے, یہاں پر ہمیشہ غنہ کریں گے اور یہاں پر غنہ کرنے کے بعد اس نون کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے. ان البقرة تشابه علينا ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون یہاں پر نون مشدد ہے, یہاں پر غنہ کریں گے, پھر اس کے آگے الف ہے, اس الف کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے, 3 الفی مد ہے. وَإِنَّا یہاں پر اکفا غنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں یہاں پر شین آ رہا ہے. انشاء اللہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے, تو جب اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے گی تو لفظ اللہ کو موٹا کریں گے. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے, موٹا کر کے پڑھیں گے. انشاء اللہ لمہتدون انشاء اللہ لمہتدون. تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. تو جس میرے بہن بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائے. انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا. شکریہ.